Dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history, and today we will discuss the fifth theme, that is the nomadic empires. First of all, we will take the nomadic, then empire, and then the societies related to the nomadic nature. First of all, the nomades. Who were the nomades? Nomades are the wanderers organized in family assemblies with relative and undifferentiated economic life, with a political organization. यानी नोमेड्स जो थे, जो खाना बदोश जो लोग थे, जो खाना बदोश नेचर के लोग थे, वो पहले दे वर द वांडरर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, एक जगह से दूसरी जगह सेटल, बल्कि चलते फिरते लोग थे. उनका यही काम था. असेंबलीज, वो अपनी फैमिली असेंबलीज में थे. वो अपने जो उनके जो ग्रुप्स थे, जो उनके फैमिलीज थे, वो अपने फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनकी इक़्तिसादी ज़िंदगी भी थी, उनकी सियासी ज़िंदगी भी थी. दे वर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इन एन फैमिली असेंबलीज. उनकी लाइफ ऐसी थी. तो देन वी विल समहाउ डिसाइड व्हाट द एम्पायर. द एम्पायर ऑन द अदर हैंड कैरीज विद इट द सेंस ऑफ मटेरियल लोकेशन, a stability with social and economic structures, and governance of extensive territorial domain through administrative system. यानी उनकी जो जितनी भी उनका जो ग्रुप था, उनकी जो फैमिलीज थी, उनकी जो लोकेशन थी, उनका जो डोमेन था, तो वो उसी डोमेन में an organized way, and they have a social life, they have a economical life, they have a governance of extensive territorial domain. यानी उनकी जो उनका जो छोटा मोटा डोमेन था, जो उनकी छोटी मोटी जिंदगी थी, उसी में अपना एक सिस्टम रखते थे. उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका एक सोशल सिस्टम था. दे हैव एन इकोनॉमिकल सिस्टम. यानी वो दूसरे फैमिलीज के साथ, दूसरे ट्राइब्स के साथ, दूसरे टेरिटोरियल एरियाज के साथ वो घुल मिल नहीं जाते थे, बल्कि उनका अपना एक सेपरेट सिस्टम था. उनका सोशल सिस्टम अलग था, उनका इकोनॉमिकल सिस्टम अलग था. एंड आल्सो दे हैव ए गवर्नेंस. उनका जो पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ जो उनका था, वो उनका सिस्टम अलग ही था. दे हैव ए सेपरेट नेचर. वो दूसरे कबीलों के साथ, दूसरे इलाकों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, उनके सोसाइटी के साथ घुल मिल नहीं जाते थे, बल्कि उनका अपना एक टोटली separate nature था. Now, first, this was the nomadic empire. Nomadic क्या है, empire क्या है, in one word. Now we will take who were the Mongols. Mongols were a nomadic group of inhabiting Central Asia. यानी Central Asia, West Asia से जो लोग वहाँ से आए हैं, यानी वो ज़्यादातर जो रहने वाले थे सेंट्रल एशिया के में जो रहने वाले लोग थे, स्पेशली वो मंगोल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, मंगोल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह गुजर बसर करने वाले लोग थे. उनका घर उनके कंधों पर था, क्योंकि वो ज़्यादातर कैटल रियरिंग से वाबस्ता थे. दे हैव ए पास्टोरल लाइफ. वो अपनी कैटल रियरिंग के साथ उनका जो ज़्यादातर मशगला यही था, वही सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते थे. तो वो कबीले जो थे, दोज वर द मंगोल्स. सेकंड, दीज वर बेसिकली द वॉन्डरिंग पीपल. यानी वॉन्डरिंग पीपल मीन्स वो तो एक जगह से, क्योंकि उन्हें जहाँ ग्रीनरी अवेलेबल थी, वो ग्रीनरी के मुश्ताक थे, वो शौकीन थे, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी के मुकाबले में अपने जो उनके कैटल रियरिंग थे, उनके जो चौपाई थे, जो उनके जो भेड़ बकरियां थे, उनके जो हॉर्स थे, उनके जो एनिमल वगैरह जो थे उनके, तो वो उन्हीं की उनकी एनिमल रियरिंग के लिए ज़्यादातर
وابستہ تھے، لہٰذا انہیں اسی لیے وہ گرینری کے وہ پاسٹورل لائف گزارتے تھے. وہ انہیں کو چرانے کے لیے جہاں پر ان کو گرینری ملتی تھی، جس ایریا میں ایز پر دا جغرافیکل ایریاز، وہ وہیں سے کوچ کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کوچ کرتے تھے آن دا بیس آف دا کیٹل ریئرنگ اینڈ گرینری. دے وائر دا پاسٹورلسٹس اینڈ ہنٹر گیدررس، یعنی وہ مرگوں میں رہتے تھے، وہاں جہاں پر گرینری تھی، جہاں پر گھاس وغیرہ تھا، جہاں پر اویلیبل تھی سمر کے حوالے سے، ونٹر کے حوالے سے، جس ایریا میں ان کو اویلیبل تھا گرینری ان کے چرانے کے لیے بھیڑ بکریوں کو، وہ وہیں پر جاؤ. اور ہنٹر گیدررس وہ زیادہ تر یہی وہ ہنٹنگ سے زیادہ وابستہ تھے، وہ گیدرنگ سے وابستہ لوگ تھے، کیونکہ دے ہیو نو ایگریکلچر لائف، دے ہیو نو سیٹلڈ لائف. وہ کہیں ایک مخصوص جگہ نہیں رہتے تھے، وہ جہاں پر ان کو گرینری ملتی تھی، جہاں پر ان کے چوپایوں کے لیے چارہ اویلیبل تھا، وہ وہیں گزر بسر کرتے تھے. دیئر سوسائٹی واز ڈیوائڈ انٹو سیورل ٹرائبس، ان کی جو سماجی زندگی تھی وہ مختلف قبیلوں میں منقسم تھی، وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم تھی. دیز ٹرائبس وائر کانسٹنٹلی ایٹ وار، تو نیچرلی تو کیونکہ وہ جہاں پر زیادہ تر جو طاقتور قبیلے تھے دوسرے قبیلوں پہ راج کرنا چاہتے تھے، اور وہ وہی مائٹ از رائٹ کے بنیاد پر، تو لہذا باقی جو قبیلے تھے پھر ان کے ساتھ ان کا اچھا سلوک یا برتاؤ نہیں رہتا تھا، تو نیچرلی دے وائر کانسٹنٹلی، یعنی وہ اکثر بیشتر جنگ و جدل سے زیادہ وابستہ تھے، ان کا یہ کام تھا. لوٹ اینڈ پلنڈر واز این انٹرگل پارٹ آف دیئر لیونگ، یعنی ان کا جو لوٹ کرنا تھا، ان کا لوٹ مار، ان کا جو یہ تو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں تھا، کیونکہ ان کے خون میں ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ جہاں پر جاتے تھے جو ان کو ملتا تھا وہ لوٹ اینڈ پلنڈر ان کا معمول تھا. اینڈ دے یوزڈ ٹو لیو ان ٹینٹس، یعنی ان کا پرمنٹ ہاؤس ہولڈ نہیں تھا، وہ ان کے جو کیونکہ وہ جب ہم کہیں گے نو میڈس تو وہ تو ٹینٹوں میں رہتے تھے، ان کے جو گھر تھے ان کے گھوڑوں پہ گھر تھے، ان کے کندھوں پہ گھر تھے، وہ جہاں پر پہنچتے تھے اسی حساب سے موسم کے حساب سے چھوٹے موٹے ٹینٹ ان کے پاس اویلیبل تھے، جہاں جاتے تھے وہیں ٹینٹ گاڑتے تھے اور اس میں رہتے تھے. یعنی ان کا جو گزر بسر تھا زیادہ تر ٹینٹوں میں گزارتے تھے، کیونکہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، وہ پاسچورس میں رہتے تھے، مرگوں میں رہتے تھے، لہذا وہ زیادہ تر ٹینٹوں سے سہارا لیتے تھے. The practice of polygamy was much in prevalence at their time، یعنی وہ کثرت ازدواج، پولیگامی میں ایک سے زیادہ مرد جو ان کے تھے وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، کیونکہ ان کو عورتوں کی زیادہ ضرورت بھی پڑتی تھی، کیونکہ ان کا کام کاج بھی ایسا تھا، لک آفٹر کرنا تھا، اور ایک جگہ سے دوسرے کا جانا جاتا اویلیبل تھا، مجبوری تھی ان کی، لہذا ان کے جو اویلیبل جو اپنے قبیلے میں زیادہ تر رشتہ داری کرتے تھے اور ایک سے زیادہ عورتیں رکھتے تھے. دا مین آئٹمز آف دیئر ڈائٹ جو تھے انکلوڈ میٹ اینڈ ملک، کیونکہ وہ زیادہ تر گوشت اور وہ زیادہ تر دودھ اور گوشت کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب کیٹل ریئرنگ سے وابستہ تھے، بھیڑ بکریوں سے وابستہ، ان کو میٹ اویلیبل تھا اور دودھ بھی اویلیبل تھا. منگولز اسٹیبلشڈ کمرشل ریلیشنز ود چائنا، the mutual relations then caused the rivalry، یعنی جو منگولز جو تھے، جو ان کا جو قبیلہ تھا، انہیں زیادہ تر جو تجارتی تعلقات انہوں نے سب سے پہلے چائنا کے ساتھ اسٹیبلش کیے، پھر ان کے ساتھ جو ان کے میوچول ریلیشنز ہوئے، ٹریڈ ریلیشنز ہوئے، کمرشل ریلیشنز ہوئے. کمرشل ریلیشنز کے بعد میں انہیں جو کاز آف رائیولری بھی یہی بنی، کیونکہ ان کے اختلافات بھی بعد میں آہستہ آہستہ. ناؤ وی ول ٹیک ہو واز دا فرسٹ ruler of the Mongols, who was the first ruler of the nomadic empires, that was the Genghis Khan. Genghis Khan کا جو پیریڈ تھا وہ 1206 سے 1227 تک تھا. Genghis Khan ان کے he was the founder, greatest and popular ruler of nomadic empire of the Mongols. یعنی اگر ہم چنگیز خان کی بات کریں گے، چنگیز خان was the founder of the nomadic empire. Genghis Khan was the founder of the Mongol rule, Mongol empire. He was the greatest ruler. He was
کیونکہ وہ ان کا بہت ہی چہتا رولر بھی تھا. He was the founder of this nomadic empire, nomadic rule, and he was the greatest ruler of the Mongols. Mongols کا جو وہ تو important ruler مانا جاتا. He organized their rule, he established their rule, he gave them their name and fame. That was the Genghis Khan. He recognized the Mongols into more effective and military force, power. یعنی اس نے چنگیز خان نے انہیں ایز اے جو متاثر کن جو انہوں نے دبدبہ جو منگولز کا تھا وہ تو چنگیز خان نے شروعات کی، کیونکہ اس نے جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ بہت ہی اس نے زیادتی کی، اس نے بہت ہی تھریٹ بروٹیلٹی کے ساتھ اس نے منگولز کا انٹروڈکشن کیا. اینڈ ہی ریکوگنائزڈ منگولز ایز اے ملٹری پاور. He recognized the Mongols as the barbaric. He recognized them as the war-loving people. He first conquered China. اس نے سب سے پہلے جو اس نے جو وار کی، جو اس نے سب سے پہلے ان کو کانکر کیا، اس نے چائنا پہ سب سے پہلے چڑھائی کی اور چائنا کو اپنے قبضے میں لایا. اسپیشلی رولڈ ود دا نارتھ چائنا فرسٹ. اس نے پہلے جو شمالی چین پہ اپنا قبضہ جمایا اور پھر اس پہ رول حکومت شروع کی. اینڈ گریٹ وال آف چائنا واز بریچڈ ان 1213. یعنی پھر اس نے جو دیوار چین جو تھی اس نے اس کو تہس نہس کر کے 1213 میں دیوار چین جو تھی اس کو گرا دیا. اینڈ ہی واز دا فرسٹ جو اس نے چائنا کو مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں، مختلف اسٹیٹس میں ان کو پہلے بریچ کیا اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کو قبضے میں لایا. He annexed several territories during his reign and thus expanded his empire. اس نے چائنا کے مختلف علاقوں کو اپنے علاقے اپنے رول میں لا کر مختلف ٹیریٹریز کو اپنی حکومت کے ساتھ انیکس کیا، ملا دیا. اینڈ ایکسپینڈڈ ہز امپائر. اس نے اپنے جو رول کو، اپنی حکومت کو اس نے وسعت دی اور اس کو اضافہ کیا. He returned back to Mongolia in 1216. یعنی چنگیز خان جو چائنا کے بعد اس نے 1216 میں دوبارہ رخ کیا اپنی لوکل علاقے اپنے وطن منگولیا کی طرف. اینڈ ہی ریچڈ انڈیا ان 1221. اور بعد میں اس نے یہاں ہندوستان کا بھی رخ کیا. 1221 میں ہندوستان پہنچا، لیکن پھر اس نے 1227 میں بیکاز آف ہز illness ہی returned back to Mongolia and died in 1227. So this was introduction of the nomadic empire. But first of all we have tried to know what does the nomadic means, what does the empires mean, and who organized them, and who was the great ruler, who was the great founder father of the nomadic empire, and the society and the جو ان کا جو قبیلہ تھا، جو ان کی جو فیملی تھی، دوز ور دی منگولز، ان کے جو قبیلے تھے. کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو قبیلے تھے جو اس چیز سے وابستہ تھے. تو ہم نے آج صرف نومیڈک کیا ہوتا ہے امپائر کی بات کی اور منگولز کی، اینڈ دی لیڈر آف دی منگولین امپائر. اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹیک دی نیکسٹ. تھینک یو.